واپس آئے، انہیں اللہ کے احکامات سنائے، انہیں ڈرائے، لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ بری باتوں سے بچ جائیں، اچھائی کے رستے کو اپنا لیں۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ تو جو شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب انسان فوت ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1 الصدقۃ جاریہ، جو اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی بھی بھلائی کا کام، ہسپتال بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، لوگوں کے پانی کا بندوبست، علی ھذا القیاس لوگوں کی خیر خواہی کا کوئی بھی کام کیا، وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ انسان کو پہنچتا رہے گا۔ نمبر 2 ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا بیٹا یا بیٹی اپنے ماں یا باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، اللہ جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کی پراپرٹی بڑھا دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے پوچھتا ہے مالک میں نے کیا تو کچھ نہیں، یہ مجھے اور کیوں ملا؟ اللہ کہتے ہیں تیرے بیٹے یا بیٹی نے تیرے لیے دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کے سبب میں تیرے درجات کو بڑھاتا رہوں گا۔ یہ ہے ایصال ثواب جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا۔ تیسرا فرمایا علم ینتفع، وہ علم جو کسی کو سکھا گیا۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ دین کا علم ہے، کسی کو سکھا گیا، کسی کو نمازی بنا گیا، کسی کو نماز کا طریقہ سکھا گیا، کسی کو خرچ کرنے کے رستے پہ ڈال گیا، کسی کو حج اور عمرے کی دعوت دے اور اس نے حج اور عمرہ کر لیا، اور کسی کو روزے کے لیے کہا، اس نے اس کے کہنے پہ روزہ رکھ لیا۔ یہ ساری چیزیں جب تک دنیا میں قائم رہیں گی اللہ اسے اجر دیتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین جو لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتا، جو لوگوں کی واقعتاً صحیح رہنمائی کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوگا کہ میں وہ کچھ نہیں کر سکا، عبادات کے معاملے میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، پریشان ہوگا۔ اچانک کیا دیکھے گا؟ چاروں طرف سے جس طرح ساون بھادو کے بادل امنڈ آتے ہیں، اس طرح اعمال، نیک اعمال کے بادل امنڈ کے اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے پوچھے گا مالک یہ کون ہیں، کس کے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرے ہیں۔ کہے گا میں نے تو نہیں کیے۔ کہا جن کو تو نے بتایا انہوں نے اس پہ عمل کیا، آج ان کو عمل ان کے اجر میں کمی نہیں آئے گی، لیکن جو کچھ تیرے کہنے پہ انہوں نے کیا اللہ نے اس کے اجر کا تمہیں بھی مستحق بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ نے 8 سال کی پڑھ کے سند لی ہوگی تو تبھی بتا سکتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ اور میرے بھائیو، علم کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگائیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا فرما لیتے، سلام پھیرتے، وہ اذکار جو آپ نے ہمیں تلقین فرمائے وہ پڑھ لیتے، تو سب سے پہلے 3 چیزوں کا سوال کرتے۔ پہلا سوال کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا، دوسرا سوال ورزقا طیبا، تیسرا سوال وعملا متقبلا، یعنی رزق کا سوال بعد میں، علم کا سوال پہلے کیا۔ کس نے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کو بھی تلقین فرمائی جب فجر کی نماز ادا کر لو، ادا کرنے کے بعد جب اللہ سے کچھ مانگنے کی باری آئے تو سب سے پہلا سوال کرو اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہے، ورزقا طیبا، رزق ایسا دے جو پاک ہو، وعملا متقبلا، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اسی طرح 4 چیزوں سے اللہ کے نبی پناہ بھی مانگا کرتے تھے۔ ان میں پہلی چیز
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ قرآن کا علم ہے لیکن لوگوں کو غلط بیانی کر رہا ہے، باتوں کو چھپا رہا ہے، صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے فرقے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پتہ ہیں کہ نبی کریم کی سنت مطہرہ یہ ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس کا علم تو ہے لیکن اسے نفع نہیں دیتا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اللہ ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اے اللہ ایسے وجود سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک ختم نہ ہو۔ ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ جب انسان کا رزق حلال نہ ہو، جب انسان اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہو، پھر وہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امت کے بہت نیک لوگوں میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ، قرآن کے علاوہ جتنے تم سیکھتے ہو یہ سارے ایک مشغلے ہیں، الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، سوائے رسول اللہ کے فرمودات اور دین کی سمجھ، یہی انسان کے لیے اصل علم ہے۔ کہا العلم ما کان فیہ قال حدثنا، جس علم کو سیکھ رہے ہو اگر اس میں لفظ حدثنا نہیں آتا، یعنی مجھے بیان کیا فلاں نے، فلاں سے بیان کیا فلاں نے، اس سے بیان کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اگر یہ لفظ نہیں آتا وما سوا ذاک وسواس الشیاطین، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جو فنون عصری ہیں اسے حاصل کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا کہ یہ نہ حاصل کرو، لیکن اگر یہ تو حاصل کریں لیکن دین کو چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا، یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لائے ہیں، 15 نشانیاں قیامت کی بتائی، ان میں ایک نشانی یہ تھی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین کے علاوہ دوسرے علوم تو بڑی محنت، کوشش اور جد و جہد سے سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، لیکن دین کا علم نہ خود سیکھیں گے نہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے۔ آج دیکھ لیں اگر کوئی شخص دین کی تھوڑی سی تڑپ بھی رکھتا ہے تو گھر میں قاری صاحب لگواتا ہے، 15 منٹ آ کے وہ قاری صاحب کیا اس بچے کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس بچے کو اللہ کے گھر میں بھیجیں گے، وہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، اس طرح نماز کی ادائیگی کی کوشش کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی گھر کی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ بر صغیر میں تو کوئی بچہ مسجد میں آ جائے تو اسے گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں، تقویٰ اس کو سمجھتے ہیں کہ بچے کو پیچھے ہٹا دو، جبکہ یہی تو ہمارا مستقبل ہے۔ ترک کی ایک کہاوت ہے، انہوں نے ایک مسجد کے اندر بورڈ لگایا ہے، اس کا معنی یہ ہے بنتا ہے کہ اگر تمہاری نمازوں کے پیچھے